ویلکم بیک. اس وقت ہم دل رمضان میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آئے ہیں. ہمارا سیگمنٹ تو ہوتا ہے فی سبیل اللہ, اور اس میں ہم آپ سے مختلف اداروں کے لیے یا مختلف ایسے این جی اوز کے لیے ہیلپ مانگتے ہیں یا ڈونیشنز کی اپیل کرتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں اور جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے یہ بہت سا وقف کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم وہ سلسلہ بھی کرتے ہیں جس میں ہم موٹیویشنل لوگوں سے آپ کو ملاتے ہیں, جن کو دیکھیں آپ کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو ان سے ملوانا بھی چاہتے ہیں اور ملواتے بھی ہیں تاکہ آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو کہ پاکستان میں کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے. ہم ہر وقت کہتے ہیں یہ برا ہے, وہ برا ہے, یہ برا ہے, تو اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. آج ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو پہلے تو ایک پیکج دکھائیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں بننے والی ایک دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جو 200 ایکڑ پر مشتمل ہے, جس میں ایک وقت میں 8 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ میں بات کر رہی ہوں بحریہ ٹاؤن کی اس مسجد کی جو کہ کراچی بحریہ ٹاؤن میں بن رہی ہے. بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, مگر ذاتی طور پہ میں ایک بات ہمیشہ سوچتی رہی اور کبھی موقع ملتا ہے تو کہہ بھی دیتی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ بحریہ ٹاؤن نے اور ملک ریاض صاحب نے کچھ ایسے نقوش چھوڑے ہیں ہمارے دلوں پر کہ جس پر ہم ان کی کتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. ٹھیک ہے وہ ایک بزنس پراپرٹی ہے, ایک بزنس پروپوزیشن ہے, لیکن پاکستان میں بلڈنگ کی یا تعمیرات کی دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے. اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہم کسی بھی بین الاقوامی سٹینڈرڈ سے میچ کر سکتے ہیں. سو ایز اے پاکستانی میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جیسے شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں کنسٹرکشن کے اندر ایک ریولوشن لے آئے ہیں اور اس کو اور لوگ بھی فالو کر رہے ہیں. آگے چل کے میں ایک دو چیزیں اور بھی مینشن کروں گی جس میں وہ بے شمار لوگوں کا ایک لنگر ہے جس میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بہت باعزت طریقے سے ان کو وہ لنگر جو ہے ان کے لیے جاری کیا جاتا ہے. فی الوقت ہم آپ کو اس مسجد کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیکج دکھاتے ہیں اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کون شخصیت ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے پاکستان کے لیے. بہت قابل فخر آرکیٹیکٹ جناب نیری دادا ہمارے ساتھ ہیں جو اس مسجد کو بنا رہے ہیں. آئیے پہلے اس کا پیکج دیکھتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کی دین اسلام کے ساتھ عقیدت کا ادنا سا اظہار. بحریہ ٹاؤن لاہور میں دنیا کی 7ویں سب سے بڑی جامع مسجد کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں 200 ایکڑ اراضی پر محیط 8 لاکھ نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی جامع مسجد اب تکمیل کی جانب گامزن ہے. 16 لاکھ سکوائر فٹ کنسٹرکٹڈ ایریا کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کانکریٹ سٹرکچر ہوگا. مسجد میں 500 محرابیں اور 150 گنبد تعمیر کیے جا رہے ہیں. مسجد میں 350 فٹ بلند ایک مرکزی مینار ہے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی ویژول آئیڈینٹی ہے. 2015 میں شروع کیا جانے والا یہ فقیر المثال تعمیری منصوبہ 2017 تک بہت قلیل مدت میں انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا. بحریہ ٹاؤن گرینڈ جامع مسجد علامت ہے ایک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھنے والے اخوت, بھائی چارے اور محبت سے سرشار معاشرے کی, اور شان ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کی, شان ہے پاکستان کی. جی تو یہ وہ ایک بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی اس پر ہم واقعی فخر کر سکتے ہیں. اور آج ایک ایسا نام, ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, تعمیرات کی دنیا کا ایک بہت درخشندہ ستارہ جنہیں ہم ہمیشہ بڑے بڑے پروجیکٹ الحمرہ آرٹس کاؤنسل اگر آپ نے لاہور میں دیکھے ہوں گے ان کی بہت خوبصورت کنسٹرکشن آپ نے دیکھی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نیر علی دادا صاحب. السلام علیکم. جی نیر علی دادا صاحب, آپ یہ ایک اتنی بڑی تاریخی مسجد جو ہے اس کی تعمیر میں آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور آپ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں, آپ اس کے پلانر ہیں. پھر یہ ایک بہت بڑا کام ہے, یعنی صرف اس طرح عظمت کے حساب سے بڑا نہیں ہے, کنسٹرکشن کے حساب سے بھی بڑا ہے. سو یہ آپ نے کیسے سوچا, آپ نے سوچا یا ملک ریاض صاحب نے سوچا, کیا کس طرح سے یہ بات شروع ہوئی؟ پروجیکٹ تو ملک صاحب نے ہی سوچا جی, لیکن میرے لیے یہ بڑی سعادت تھی کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کو ملا جی, اور اس کے چیلنجز اپنی جگہ پہ بڑے مشکل تھے اس حساب سے کہ آرکیٹیکچر کا یہ چیلنج ہوتا ہے عمارت کا کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے, جی جی پھر بالکل, اپنے وقت میں کس ٹائم میں بن رہی ہے اس کے ساتھ انصاف کرے جی اور تاریخ کے ساتھ انصاف کرے اور ہماری جو ثقافت اور ہمارا ورثہ ہے اس کے ساتھ تعلق اس کا جڑے جی, اور جدید دنیا میں وقت کی جو میں نے بات کی اس کے اپنے تقاضے ہیں.
بالکل. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ ماڈرنٹی جو ہے نا جی جو جدید چیزیں ہیں جی ان کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں جی. اور قدیم روایات کی کچھ اور ہیں. تو ان دونوں چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ایک یہ ہمارے نزدیک ایک چیلنج تھا کہ ایسی مسجد ہم ڈیزائن کریں جس کا تعلق اس جگہ سے ہو. یہاں کی آب و ہوا، مثلا ان کی مسجد میں نے لاہور میں بنائی ہے تو وہ اینٹوں میں گھٹکے میں بنائی جس کا تعلق لاہور کی تہذیب اور ثقافت سے. وہ لال اینٹ کا ایک لاہور کا جی ایک فلیور. لیکن اب جب کراچی میں بنانی ہوئی تو ہم نے بالکل اس کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اس میں جو ہم مٹیریل لگا رہے ہیں وہ یہاں کا پتھر ہے. جی وہ بلاکس ہوتے ہیں شاید یہاں پہ، بلاکس کی کنسٹرکشن ہے، لیکن جو فیسنگ ہے وہ اس ایریا کا ہی ماربل ہے. ٹھیک. اس میں کچھ سندھی ٹچ آتا ہوگا شاید، یا کچھ اس ایریا کا یا اس موسم کے حساب سے. جی وہ بھی ہے. اور ہمارے طرز تعمیر کی یہ خاص بات ہے پرانے کی کہ کشادگی کی بہترین مثال ہوتی ہے ایک مسجد کا جو صحن ہوتا ہے، جو وہ ایک کشادہ سا ہوتا ہے احساس. اسلام کی جو توحید اور جو ہماری مذہب کی جو کشادگی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے مسجد. دراصل یہ ان کا کام نہیں ہے، مائک سے ان کی دوستی نہیں ہے، اور ہم ان کو یاد بھی رہتا تو ہمارے جو بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کو بار بار اشارہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی بات ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سنائی بھی دے. جی اچھا. تو اور اس میں تو ٹریڈیشن کا امتزاج جی جی اپنی جگہ پر جی یہ بھی، اور جدید جو تقاضے ہیں مثلا اب ہمارے میسر ہے ہمیں کہ ہم ایئر کنڈیشننگ کر پائیں اس کی، اور اس میں جانے کے لیے ہم لفٹیں استعمال کر سکتے ہیں جو پرانے زمانے میں اتنے. اور اس میں اور خاص بات یہ ہے منفرد اس مسجد میں کہ یہ پہاڑی کے اوپر جگہ چنی، اونچائی پر ہے، 60 فٹ اونچی پہاڑی کے اوپر بیٹھتی ہے یہ. اور پھر اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ اس پہاڑی کے اوپر جم جائے جی، اور اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. جی دوسری منفرد بات اس میں یہ ہے کہ جو مساجد ہیں ہماری، مثلا بادشاہی مسجد ہے جی جی اور فیصل مسجد ہے اسلام آباد کی، یہ دونوں لینڈ مارک مسجدیں ہیں اس ملک کی. بالکل. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو صحن ہیں وہ تپ جاتے ہیں گرمی میں، اور ننگے پیر جانا ہوتا ہے تو چل بھی نہیں سکتے آپ. اور شام 4 بجے تک اتنی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ اس سے فیصل ماسک کی تو ایئر کنڈیشننگ فیل ہو جاتی ہے. تو یہاں ہم نے ایک نئی چیز یہ کری لاہور کی مسجد میں کہ صحن کو سبز بنایا. اچھا واہ واہ. تو اس میں یہ کہ بہت ٹھنڈ رہتی ہے، ٹھنڈی رہتی ہے، اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، عورتیں بچے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں آرام سے، جیسے وہ ایکچولی مسجد ایک دوسرا گھر ہے آپ کا. اس پہ یہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ نماز کیسی پڑھی جائے گی، تو ہم نے حساب لگایا کہ اتنی بڑی نماز عیدین پہ ہوتی ہے، فقط 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن 4 دن کا استعمال ہوگا، تو اس میں گھاس کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ گھاس کافی کامیاب رہی. تو اب جو یہ ہمارے اسلامی قدیم روایات جو مغلیہ زمانے کی اور بھی ترکیبیں، اور وہاں تو کشادگی، ہوا کا گزر، پانی کا استعمال، سبزے کا استعمال جو ہے وہ مساجد میں نہیں ہوتا تھا، وہ ہم نے اس پہ منفرد طریقے سے انٹروڈیوس کرایا. مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجیے گا پلیز، میں بار بار آپ کو ٹوک رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مسجد میں اسلامک یونیورسٹی اور ریسرچ سینٹر کا قیام ہے، یہ بھی پلان ہے یہاں پر، تو اس کے لیے مسجد کے ساتھ ہی آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا کچھ فاصلے پر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں جو آپ نے بات کری، یہ اس کا کانسیپٹ کا مرکزی کردار یہ ہے، نئی مسجد جو سوچی گئی ہے اب، کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور مساجد پرانے بغداد اور دمشق اور ہمارے جو اسلامک تاریخ ہے اس میں اسلامک سینٹر ہوتا تھا، جس میں ڈسپینسری بھی ہوتی تھی اور امور، لائبریری ہوتی تھی. بالکل، وہ جیسے ایک کلب ہوتا ہے جس میں سب فیسلٹیز ہوتی ہیں اور آپ کو وہاں رہنے میں آسانی ہوتی ہے. میں تھوڑی سی آپ یہ وہ ایسا ہوگا جب کبھی مجھے مکان بنانا پڑے گا نا، مجھے اینٹ بھی نہیں پکڑنی آئے گی یہ اس طرح رکھے گا تو مجھے ایک اینٹ بھی اٹھانی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے، اس لیے میں بار بار آپ کو سوری. جی جی اچھا. تو اس میں اب اس کو
ایک اسلامک سینٹر کے طور پہ بنایا جا رہا ہے جی۔ جس میں نماز کے علاوہ لائبریری ہے، اسلامک آرٹس کا میوزیم ہے اور ریسرچ سینٹر اور ریسرچ سینٹر ہے، اور ویلفیئر کے جو کام کرتے ہیں بحریہ والے جی، ان کے سینٹرز ہیں اس میں موجود. تو اٹ از مور دین اے ماسک. یہ تو بہت کمال اسلامک چیزوں کا سینٹر کمبینیشن بہت کم ہوتا ہے. اس کے لیے تو جی یہ ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن والوں کا یہ سوچنا، یہ ویژن، جی ہاں اور ظاہر ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ان کا ویژن جو ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے. اور دوسرے میں سمجھتی ہوں اس طرح کے بڑے پروجیکٹ سے، جیسے ہم اب بادشاہی مسجد کتنے 100 سال پرانی جی مسجد ہے اور اس کو اسی طرح قائم و دائم دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں جو کنسٹرکشن کا معیار تھا تو اس میں کیا خاص بات تھی جو اب تک وہ اس طرح سے ہے. آپ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح دور تک دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح یہ ایک چیز بنانا چاہتے ہیں. آج کا جو کام ہے، اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ فیوچر کا ورثہ بنتا ہے، مستقبل کا ورثہ ہوتا ہے. تو ہم جو بنا رہے ہیں آج کل اس میں دھیان کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ مستقبل میں جا کے دیکھی جائے گی، ایز تاریخ بنائے گی اور تہذیب کا یہ ہمارے جو سمبل ہوگا. چھوٹے بچے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، یہ کراچی کی ایک سگنیفیکنس یہ کریٹ کرے گی. مسجد کی ایک پہچان، نمایاں پہچان جو ہے وہ کراچی کی یہ مسجد بنے گی. اور مجھے یقین ہے کتنا وقت لگے گا اس میں آپ کے خیال میں، اور کتنا وقت شروع سے آخر تک اس مسجد میں؟ 1 سال کا کام اور رہتا ہے. اچھا، اور کب شروع کیا تھا آپ نے؟ یہ شروع ہوئے کوئی سال سے زیادہ ہی ہوا ہے، سال کے قریب ہی. یہ صرف 2 سال میں اتنی بڑی چیز بنے گی؟ ماشاءاللہ. تو کنسٹرکشن رات دن جاری ہے؟ جی ہاں جاری ہے، اور جو کنسٹرکشن کمپنی ہے ماشاءاللہ وہ پاکستان کی بہترین کنسٹرکشن کمپنی پیراگون ہے جو یہ بنا رہی ہے. جی تو پھر یہ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 1 سال میں ہی. میں نے کہا یہ ایسا پروجیکٹ شاید 5-6 سال لگیں گے، اور جیسے جیسے بحریہ ٹاؤن مکمل ہوگا مسجد اس سے پہلے ہی بن جائے گی انشاءاللہ. مسجد اور سے اس میں پہلے. علی ملک صاحب کا بڑا کردار، سپورٹیو کردار ہے. جی 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 ملک صاحب کا بالکل. ریاض ملک صاحب نے تو شروع کیا تھا مگر اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور علی وہ ملک پھر صاحب بات وہی ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا، لیکن بہرحال اس کو خیال کو عملی جامہ ایک طریقے سے پہنچانا اس میں آپ کا بڑا کمال ہے، اور اس ویژن کو اور براڈ کرنا. ظاہر ہے کہ آپ اتنے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کے پورٹ فولیو پہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ اتنا بڑا نام اس تعمیرات کی دنیا میں کسی کا نہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اور یہ بتائیے کہ جو بحریہ ٹاؤن کے اس کے علاوہ گھر ہے اس میں تو آپ کا عمل دخل نہیں، آپ مسجد سے یہ واحد پروجیکٹ کراچی میں میں یہی کر رہا ہوں سر. آپ کو ویسے کام کرنے میں اور یہ مسجد بنانے میں خاص طور پہ، کیونکہ مسجد آپ نے اس سے پہلے لاہور میں بنائی تھی؟ جی لاہور میں بنائی تھی، لیکن یہ دس از دا بگر ون. دس از بگر جی، اور ایک بڑا پروجیکٹ ہے. جی وہ کیا فیلنگ ہو رہی ہے آپ کو؟ کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی بہت بڑے کام میں اللہ کے فضل سے جو لاہور کی مسجد ہے وہ آلریڈی ریکگنائز ہوئی ہے ساری دنیا میں، آرکیٹیکچرل کتابوں میں پبلش ہو چکی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور اٹ ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے لینڈ مارک پروجیکٹ. اور اب یہ اس سے بھی آگے کا کام ہے؟ یہ اس سے بڑی ہے. جی ہاں اللہ کرے بہتر بھی ہو. کتنا علاقہ یہ کور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی 800 میٹر 200 اسکوائر میٹر، سوری اسکوائر مائلز میں ہے. اچھا آل ٹوگیدر. تو اچھا یہ جو گھر ہوں گے یہ ان کے بیچ میں ہوگی یا اس سے تھوڑی الگ؟ جی ہاں یہ بڑی سینٹرل لوکیشن کے اوپر موجود ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ جو یونیورسٹی ہے، خاص بات اس میں یہ ہے کہ وہ ایک صرف دینی مدرسہ نہیں ہے، اٹس اے ماڈرن یونیورسٹی آف کمپیوٹر سائنسز اینڈ اسلامک نالج، اسلامک ریسرچ. یہ تو ایک اس کی تو بڑی ضرورت کمبینیشن ہے، اس کی ضرورت ہے. ریئر کمبینیشن، ماڈرن ایجوکیشن ود اسلامک اسٹڈیز، اور اس کے ساتھ ریسرچ سینٹر، اور ایک مجھے تو لگتا ہے پروگریسو ریلیجس اسٹڈیز کی بہت ضرورت ہے. اس میں تو بہت سے ڈپارٹمنٹ ہوں گے. اچھا اس کی کیا شیپ؟ وہ گنبد ہو جیسے ایک ٹریڈیشنل گنبد تھے اس طرح کے آپ بنا رہے ہیں؟ جی ہاں اس میں اسلامک کا ڈفرنٹ یہ اس معاملے میں چیلنجز جو ہیں ان میں 2 طریقے کار ہوتے ہیں. ایک ہے کہ جدیدیت کا استعمال کیا جائے اور نئی قسم کی مسجد، مثلا ڈیفنس میں کراچی میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، گول بڑا سا گنبد ہے جو کہ ایک ویسٹرن طریقے کا ایک امتزاج ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی مسجدیں ہیں لوگ عموماً ان کی نقل کر کے بالکل ہو بہو ایسی بنا دیتے ہیں. جی جی. تو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی کو بھی دیکھنا ہے، آگے بھی جانا ہے، پیچھے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے جو ہمارا تشخص ہے اور ہماری ٹریڈیشن ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں ایز این آرکیٹیکٹ
کہ ایسا تشخص پیدا کیا جائے آرکیٹیکچر میں جی جو آگے کی پکڑ بھی ہو اس میں، اور ہماری اپنی ٹریڈیشنز اور ہماری جو روایت ہے جی اس کو بھی ہم قائم رکھیں. بالکل، یہ تو بہت تو ضروری اس ہے. میں یہ امتزاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خوبصورت کمبینیشن ہوگا انشاءاللہ، جس میں کہ ظاہر ہے مسجد میں اتنے لاکھوں لوگ نماز پڑھ سکیں گے، اور اس طرح تو پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو اون کرنے جا رہے ہیں جس کا دنیا میں انشاءاللہ نام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اتنے سارے اکٹھے ہو کے عبادت کر سکیں گے، اور پھر ساتھ یونیورسٹی، ریسرچ سینٹر. یہ بہت ایک خوبصورت اسکیم ہے. میں سمجھتی ہوں اس کی تقلید اور بلڈرز کو بھی یا اور کنسٹرکشن کمپنیز کو بھی کرنی چاہیے. اسی طرح سے خوبصورتیاں کریٹ کریں، زمانے کو سجائیں، دنیا کو خوبصورت بنائیں، اور نئی علی دادا صاحب کی طرح گھروں کو خوبصورت بنائیں، مسجدیں خوبصورت بنائیں، بلڈنگز بنائیں. آپ نے تو بے شمار اچھے کام کیے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اتنا وقت دیا اور اس کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ بحریہ ٹاؤن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اتنا خوبصورت دور دیا ہے جس میں ایک کمال کی کنسٹرکشن کا معیار آپ نے ہمیں ایک ماڈل کے طور پہ دکھایا ہے. اور ملک ریاض صاحب پرسنلی میں بہت شکر گزار ہوں، میں بڑی فین ہوں آپ کی، تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا دل دل رمضان.